اس ذکر کے بعد معزز حاضرین و سامعین، جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر روشنی ڈالتے ہیں تو بے شمار ایسی احادیث ہیں جس میں کم گویائی اور خاموشی رہنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل ایمان کو نصیحت کی ہے کہ جب ضرورت ہو تو کم بولا جائے، کیونکہ زیادہ بولنا انسان کے لیے وبال کا باعث ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات منہ سے نکالے یا خاموش رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ الصمت حکم وقلیل فاعلہ، کہ خاموشی سراسر حکمتوں کا نام ہے مگر اسے اختیار کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، یعنی صاحب حکمت لوگ کم ہیں، ہر وقت لوگ بات چیت کرتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں اور حکمتوں سے اپنا دامن نہیں بھرتے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل کلام ابن آدم علیہ لا لہ الا امر بمعروف او نہی عن منکر او ذکر اللہ۔ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی ہر گفتگو میں اس کا نقصان ہے، فائدہ نہیں، سوائے اس گفتگو کے جو نیکی کا حکم دینے، برائی سے منع کرنے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مشتمل ہو۔ اگر انسان کا بولنا اس وجہ سے ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے رہا ہے، برائی سے منع کر رہا ہے اور ذکر الہی میں مشغول ہے، تو پھر انسان کا بولنا، قوت گویائی، وہ فائدہ ہی فائدہ بخش ہے، اور اگر یہ مقاصد نہیں ہے تو پھر انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ہم سے سب سے زیادہ کس بات کا ڈر ہے؟ فَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلسان نفسہ ثم قال ھذا۔ وہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ثقفی کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کو کس بات کا زیادہ ڈر ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا، اس سے مجھے زیادہ ڈر ہے کہ اس زبان کی آفتوں کی وجہ سے تم کہیں مصیبتوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو انسان کے جسم کے تمام اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں، اتق اللہ فینا فإنما نحن بک فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا۔ انسان کا بدن، اس کے سارے اعضاء انسان کی زبان سے ہم کلام ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ تمام انسانی جسم کے اعضاء زبان سے کہتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو ترمذی شریف میں بیان کیا گیا۔ خاموشی نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ من نجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امسک علیک لسانک، تم اپنی زبان کو بری باتوں سے روکے رکھو، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِیئَتِكَ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام
حضرت عقبہ بن عامر کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ تم اپنی زبان کو بری باتوں سے روکے رکھو اور تمہیں چاہیے کہ تمہارا گھر تم پر کشادہ ہو اور تو اپنے گناہوں پر رویا کر۔ یہ 3 باتیں بڑی اہم ہیں کہ زبان کو بری باتوں سے روکے رکھو، اپنے گھر کو اپنے اوپر کشادہ کر لو، مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ قیام کیا کرو، باہر نہیں نکلو گے تو پھر گناہوں میں بھی کمی آئے گی اور زبان کا استعمال بھی ذرا کم ہوگا۔ اور تیسری کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس پہ رویا کرو۔ یہ حدیث پاک بھی ترمذی شریف میں ابواب الزہد میں بیان کی گئی۔ حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کتاب الرقاق کی، کہ جو مجھے اس کی ضمانت دے جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور 2 ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، جو ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حاضرین محترم، انسان کی زبان اور انسان کی شرمگاہ یہ انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے، اور اگر انسان ان پر کنٹرول حاصل کر لے تو پھر انسان کا جنت میں جانا وہ ممکن ہو سکتا ہے، بڑی آسانی سے وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ خاموشی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، میں تجھے ایسی بات نہ بتاؤں جو نہایت کم وزن اور ہلکی ہیں، یعنی میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں یا ایسی باتیں بتاتا ہوں جو ہیں تو کم وزن اور ہلکی ہیں لیکن اعمال کے ترازو میں بڑی بھاری ہیں۔ حضرت ابو ذر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طول الصمت وحسن الخلق فوالذی نفسی بیدہ ما عمل الخلائق بمثلہما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ طویل خاموشی اور خوش خلقی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان 2 خصلتوں سے بہتر مخلوق کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ 2 چیزیں کیا ہیں؟ طویل خاموشی، یعنی لمبے عرصے تک آپ خاموش رہیں، اور خوش خلقی۔ اب خاموش رہنا یہ ہلکی چیز ہے، اور حسن خلق، خوش خلقی جسے کہا کہ یہ بھی وہ چیز ہے کہ جو نامہ اعمال میں بڑی بھاری چیز ہے۔ خوش خلقی، خوش گفتار ہونا، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا اور اپنے زبان کے اوپر کنٹرول اور ضبط رکھنا، یہ وہ اعمال ہیں جس سے انسان کا نامہ اعمال بھرتا ہے۔ اسی طرح حضرت صفوان بن سلیم سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا اخبرکم بایسر العبادہ واہونھا علی البدن الصمت وحسن الخلق۔ یہ حدیث پاک امام منذری نے الترغیب والترہیب میں بیان کی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسی عبادت نہ بتاؤں جو سب سے زیادہ آسان اور بدن پر زیادہ ہلکی پھلکی ہے؟ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ خاموشی اور اچھے اخلاق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ ذکر الہی کے بغیر کثرت کلام دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے اپنی جامع میں بیان کیا، ابواب الزہد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ عمل کون سا ہے؟
صحابہ کرام علیہم الرضوان خاموش ہو گئے، کسی نے جواب نہیں دیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی جواب دیا اور فرمایا ہوا حفظ اللسان، وہ زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو عمل بڑا پسندیدہ ہے کہ انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کرنا آ جائے۔ زبان کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ اس زبان سے آپ کوئی ایسی لغو فضول بات نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی انسان کو ملے۔ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مقام الرجل للصمت افضل من عبادت 60 سنۃ، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مرد کا خاموش رہنا اور خاموشی پر ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ حدیث پاک امام بہقی نے شعب الایمان میں بیان کی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں کہ الصمت ارفع العبادہ، خاموشی سب سے اونچی عبادت ہے۔ اس کو امام دیلمی نے الفردوس بمعصور الخطاب میں بیان کیا۔ یہ وہ چند احادیث ہیں معزز حاضرین و سامعین جس سے کم گویائی اور خاموش رہنے کی ہمیں فضیلت معلوم ہوتی ہے۔